الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما خبيرا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. صديق أكسي حسن جمال محمد فاروق ذل جاه جلال محمد
عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيها منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب دولت امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء تتم الانبیاء سید الانبیاء اما آمن دلال محبوب رب ذوالجلال ماہی بے مثل و مثال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ نبوت اندر ہدیہ عقیدت سلام پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے اللہ کی عظیم اس بابرکت جمعۃ المبارک دا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بعد اذان ربی لم یزل ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم سامعین جی وقار آئیتا موضوع سخن جڑا آج اس جمعے دے زیب و زینت کران دی جسارت کرنی ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی پاک بارگاہ ولایت کے اندر خراج تحسین پیش کرن دے جسارت کرنی ہے، کیونکہ اے ماہ مکرم رجب المرجب شریف دا پاک مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مکرم دی 13 تاریخ کو شہنشاہ ولایت سید الاولیاء سید الصلحاء
سید الاصفیاء داماد مصطفیٰ شیر خدا محبوب یزداں علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی ولادت با سعادت ہے۔ اس حوالے نال کچھ عرض کرنا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا میرے آقا نعمت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنال کتنی وفا کی تھی، اور نبی کائنات فخر موجودات تخلیق بنی آدم فخر بنی آدم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی پاک نے کیا ہی انعام سرفراز فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات نے متعدد مقامات ہوتے گئے اپنے پیارے محبوب دے پیارے غلامہ دا ذکر فرمایا۔ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نے جڑا کردار ادا کیتا، اگر رب دی عبادت کی دی نہ رب لم یزل نے ان دا ذکر اپنے پیارے کلام کے اندر فرما دیتا، اگر انہاں نفوس قدسیہ نے اگر راہ خدا دے اندر کچھ خرچ کیتا، رب قدوس نے انہاں دا ذکر بھی قرآن اندر نازل فرما دیتا، اور میرے آقا علیہ السلام دی آل دا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر نازل فرما دیتا، کیونکہ رب کو اپنے محبوب دے محبوبہ نال محبت بھی بہوے نا۔ چنانچہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، اگر محبت نال بیٹھے تاکو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے، الذین ينفقون او لوگ جڑے خرچ کریں۔ تفسیر ابن کثیر صاحب تفسیر ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرمائیں، اس آیت تفسیر کریں میں فرمائیں تفسیر کثیر دے اندر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں، الذین ينفقون اموالهم، اس آیت مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی پاک ذات مقدس ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا، اے رئیس المفسرین، اے عبداللہ ابن عباس، اے کیڑی زاویہ نال کیڑے طریقے دے نال کیڑی ترتیب نال اے آیت علی پاک ہوتے گر فٹتی دیئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمین، الذین ينفقون اموالهم، او لوگ جڑے خرچ کریں اپنے مال کو، اموالهم باللیل والنہار، رات دے اندر کچھ حصے دے وچ، دن دے کچھ حصے دے اندر، سرا وعلانیتاً، چھپ چھپا دے، اعلانیہ طور دے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہاں واسطے انہاں دے رب دے کول بڑا اجر ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
کوئی قسم دا کوئی غم میں نہ ملالے فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے کول 4 درہمن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرمین 4 جس ٹائم آپ دے کول دینار درہمن آپ نے ایک رات کو راہ خدا دے اندر خرچ کیتے بیا ڈے کو راہ خدا دے اندر خرچ کیتے ایک چھپا دے کہ کو خبر نہیں راہ خدا دے اندر خرچ کیتے چوتھا جڑا درہم ہے او اعلانیہ طور دے ہر کہیں دے سامنے بظاہر خرچ کیتے فرمایا اللہ رب العزت نے اس اپنے پیارے محبوب دی عطا کو ڈٹھے رب لم یزل کو اے عطا بڑی پیاری لگیے رب لم یزل نے فرمایا جبریل عرض کی دیجی رب جلیل فرمایا بان میرے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ نبوت اندر مولا کیا کروائیں دے فرمایا بان میرے محبوب کو اے اعلان فرما دے فرما کے تیرے محبوب دا اے جڑا بندہ ہے تیرا پیارا مقدس بندہ علی پاک انہیں جڑا ایک کم کی دائندہ عمل میں رب لم یزل کو بڑا ہی پسند ہے جن دے وجہ تمہیں رب العالمین نے قرآن دی آیت نازل فرمائے میں رب لم یزل نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دے پیارے غلام دی شان قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات ارشاد فرمائے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ رب العزت ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ محمد اللہ دا سچا تے پکا رسول والذین معاہ او جڑی ذات محمد رسول اللہ دے نالے مفسرین بیان فرمائے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس روایت بیان فرمائے فرمایا والذین معاہ مراد سیدنا صدیق اکبر دی پاک ذات والذین معاہ مراد تاجدار صداقت دی پاک ذات اشداء علی الکفار فرمائے تو مراد حضرت عمر فاروق دی ذات مراد حضرت عمر بن خطاب دی شان اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر نازل فرمائے فرمایا رحماء بینہم عدد مراد حضرت عثمان غنی دی ذات مراد فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا فرمایا تراہم رکعا سجدا اس تو مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی پاک ذات مقدسہ رب لم یزل کیسے ہی اپنے پیارے محبوب دے غلامہ دی تردیب بیان فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعیش البابها میں حکمت شہر علی انا دروازہ دوجی روایت بیان فرمائی فرمایا انا مدینۃ العلم وعیش البابها میں علم دا شہر علی انا دروازہ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادت فرمایا میرے ویر علی دا چہرہ دیکھنا میں عبادت فرمایا میرے اس ویر علی کو دیکھنا عبادت ثواب اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمین کہ جس ٹائم میں کو درد زدہ ہوئے میں کو جس ٹائم معلوم ہوئے کہ میرا
میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس روایت اندر اختلاف، کچھ مفسرین بیان فرمائیں کہ علی پاک نے ولادت کعبہ بیت اللہ دے اندر ہوئی، کچھ نے بیان فرمایا نانا کعبہ بیت اللہ دے اندر نہیں ہوئی۔ اس روایت اندر اختلاف ہے، لیکن جڑی روایت کبھی ہے وہ یہ کہ کعبہ بیت اللہ دے اندر علی المرتضی شیر خدا دی ولادت ہوئی، کیونکہ جڑا آمن والا ہے وہ ہے اسد اللہ، جڑا گھر ہے وہ کعبہ بیت اللہ، جدے صدقے آمن وہ ہے حبیب اللہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرمینین میں کو درد محسوس ہوئے، میں رٹے کوئی میں کو جگہ کوئی نظر نہیں آئی، میں کعبے دے کول گیا، کعبے دے دیوار پھٹیے، کعبے دے دیوار دے اندر درار آئیے، کعبے دے دیوار ٹوٹ گئی، میں کو اندر آواز ہے فاطمہ بنت اسد اندر آپ فرمینین میں اندر گیا، میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کو جنم دیتے، علی المرتضی شیر خدا دنیا نے اندر تشریف لے دے ہیں، 3 دن گزر گئے، جس ٹائم 3 دن گزرین حضرت فاطمہ بنت اسد فرمینین کہ میں دیتے میں کہ میرا جڑا بیٹا ہے نہ اکھیاں ہی سی نہ اکھیاں کھلے دے نہ بھولے دے۔ آپ فرمینین میں پریشان، حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 30 سال، آپ تجارت سلسلے دنال ملک شام گئے، آپ جس ٹائم ملک شام دے اندر علی پاک دی ولادت ہوئی، آپ جس ٹائم تجارت سلسلے کو واپس آئے، تریجی دیوار علی پاک کو دنیا دے اندر آئے کو تھائی آئی، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آمد خوشی میرے آقا علیہ السلام تک پہنچے، میرے آقا علیہ السلام بھی پاک بارگاہ اندر اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد جس ٹائم حضرت علی پاک کو لے دے آئین، علی پاک کو رٹنے چہرے ودھوہا رٹنے، میرے آقا علیہ السلام نے اس ٹائم فاطمہ بنت اسد طرف رٹھے، حضرت فاطمہ بنت اسد یا کہنے میں جو نیر جارین غم زدن، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چاچی اماں روندی کیوں ہے غمگین کیوں ہے، رب قدوس نے تکو ہے کہ لال عطا فرمائے، وہ فرمینین کہ اے محمد لجپالا کملی والے محبوبہ میں کو خوشی دہے رب لامی ازل نے میں کو بیٹا عطا فرمائے، لیکن اکھیا کہنے اکھیا نے کھلے دا تری جیری مارے نہ ہی بلے دے نہ اکھیا کھلے دے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچی اس اپنے لال کو میرے کول لے دے آ، جس ٹائم علی پاک کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھا مبارک ہوتے چاہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اکھ کیوں نہیں کھلے دا، علی اکھ کیوں نہیں کھلے دا، 3 دیواران دا علی پاک جس ٹائم علی پاک نے اکھ کھولیے سدھی نگاہ چہرے ودھوہا دے پئیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی اکھ کیوں نہیں کھلے دا، علی پاک نے اکھ کھولیے، کہیں کو گھٹیوں دا باپ دے وے، کہیں کو گھٹیوں دا ڈاڈا دے وے، کہیں کو گھٹی نانا دے وے، اور قربان آنیا علی المرتضی شیر خدا کو گھٹی نبی الانبیاء نے دی، میرے آقا علیہ السلام نے گھٹی دیتی ہے، حضرت علی المرتضی نے جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک جو سی زبان اندر بھی تاثیر مصطفیٰ آ گئی اور نگاہ اندر بھی تاثیر مصطفیٰ آ گئی، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اکھ بھی کھول کے دیے، اور حضرت علی المرتضی دیتے بھی ہیں اور روندے بھی ہیں، میرے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 40 سال تھی، 40 سال دی عمر دے اندر حضور سید المرسلین خاتم النبیین نے اعلان نبوت فرمایا، جس ٹائم علی پاک پیدا ہوئے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 30 سال، جس ٹائم اعلان نبوت فرمایا میرے آقا علیہ
السلام دی عمر مبارک 40 سال، علی پاک دی عمر 10 سال، حضرت علی المرتضی شیر خدا بچے ہیں بالن جی ہی میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمائے، حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک قدمہ دے اندر آدھار کریں سونے پہلے بھی میں تیرا غلام ہوں، کلمہ نہیں پڑھو چاہ اپنے غلامہ دے بیٹی شمار ہی واسطے فرمینن کے بچان میں اگر کلمہ پڑھے تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسم، فرمایا میرا خون علی دا خون، میرا جسم علی دا جسم، میرا گوشت علی دا گوشت، میرا قلب علی دا قلب، فرمایا من احبنی من علیجن فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جے علی نال محبت رکھی او میں محبوب مصطفیٰ نال محبت رکھی، جے میں اللہ دے محبوب نال محبت رکھی اون در حقیقت خدا نال محبت رکھی، جے خدا نال محبت رکھی رب لم یزل کو جنت عطا فرمیسی۔ اور فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ جے علی پاک نال بغض رکھے او میں محمد مصطفیٰ نال بغض رکھے، جے میں محمد مصطفیٰ نال بغض رکھے اون در حقیقت خدا نال بغض رکھے، جے خدا نال بغض رکھے رب قدوس جہنم دے اندر کو داخل کرنے سے۔ کتنا علی پاک نال محبت رکھن دا انعام اور کتنا ہے علی پاک نال بغض رکھن دا خسارہ، کتنا انہیں واسطے نقصان ہے۔ فرمایا من سب علی فقد سبنی، فرمایا جے علی پاک کو گال کٹیے او علی کو نہیں کٹیے او میں محمد مصطفیٰ کو گال کٹیے۔ کتنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ شان ہے۔ فرمایا کہ النظر الى وجہ علی عبادہ، فرمایا کہ علی پاک کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک کہ جہاں چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ان کا ذکر کرنا کتنا عبادت ہے۔ وہ علی پاک کی شان بیان کرنا، علی پاک کو آپ کے مقام کو بیان کرنا کتنے ہی آپ کا ثواب و اجر ہو سی۔ آخری روایت حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ فرمانے کہ میں آقا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس غلام علی المرتضی شیر خدا دی محفل دے اندر مجلس دے اندر بیٹھایا، آپ ممبر رسول دے گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے دے اندر آپ نے فرمایا کہ میں کو رب لم یزل نے زمین دے ذریعے آسمان دے سارے رستہ نہ علم عطا فرما دیتا۔ سلونے جیڑی چیز دا میں کوئی سوال کرنا ہے میں علی پاک کو جواب دیوں واسطے تیار ہوں۔ جس ٹائم آپ نے اعلان فرمایا ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین عرشاں دے اعلان علی پاک رسول دے انسانی شکل دے اندر آدھے علی پاک دے کول بہ گئے، آدھے عرض کریں دے اے علی دعویٰ دعویٰ وہو کی دہی میں ہون ایک نسا میرا سوال ہے اس وقت جبرائیل امین کتھے تھے؟ خود جبرائیل انسانی شکل دے اندر اپنی شکل کو تبدیل کر دے سوال کرنے علی تے دعویٰ نہ کیتا ہے کہ میں کوئی جنہیں سوال کرنے میں ادھا جواب دے سکتا میں کوئی اے نسا اس وقت جبرائیل امین کتھے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے نکاح ولایت اٹھائی، زمین دے دوڑائی، تحت الثری تک نکاح نبوت گئی۔ علی المرتضی نے نکاح ولایت اٹھائی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پنجواں، چھواں، سات آسمان، عرش معلی تک نکاح ولایت پہنچائی۔ آپ نے فرمایا اے آمر جوانا
میں سدرۃ المنتہا کو لے دے تحت الثری تک دیکھ چکا اے نہ زمین دے جبریل نہ آسمان اندر جبریل سوائے اس جگہ دے میں کو معلوم ہوں دے کہ تو ہی جبریل امین عرض کتا یا علی صدقتا علی تے سچا کہ میں ہی جبریل امین میں کہ اتنا جنا اندازہ علم دار کوئی نہیں لا سکتا یہودیہ نے سوال کیا علی کیا وجہ ہے کوئی تو کوئی سوال کرے فوراً کو جواب دے دے علی پاک نے فرمایا اے رساؤ ترے کوئی پوچھے تیرے ہاتھی آنگلیاں کتنی ہیں چوکی دیر لے سے میں کہا کہ میں فوراً رسا دے سا میں کہا کہ میں تیری ہاتھ دیئے پانچ انگلیاں اکھر تیرے سامنے ہیں نا میں رب ذوالجلال دی پوری کائنات میری ہتھیلی دی ہوتے گئے جی میں تو ہر وقت اپنے ہتھیلیاں کو اپنے انگلیاں کو دیکھ سکتا ہے تو میں رب ذوالجلال دی پوری کائنات کو میں نکاح ولایت نہ دیکھ سکتا سامعین عزیز وقار علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دا ویر ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرا علی بھرا تے اوہا نسبت جیڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بھرا ہارون علیہ السلام تو نسبت ہے لیکن او نبی ہے تو نبی نہیں تو ولی ہے ولیاں دا جی میں نبیاں دے وچ سارے نبیاں دا سردار ہاں تو ایویں ہی ولیاں دے وچ سارے ولیاں دا سردار ہے جب تک علی تے مہر ولایت لاونی کہنی کہیں دنیا اندر ولی ونجنا بھی کہیں سامعین عزیز وقار اللہ رب العزت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دی پاک سیرت پاک صورت تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین جن حضرات سنتا قائم نہیں فرمائیں اپنی سنتوں کو قائم فرمائیں